السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامة من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه، او کما قال۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو آدمی اچھی سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والوں کو بھی ثواب دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ سفارش دنیا میں بھی ہے اور سفارش آخرت میں بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میری سفارش کا حق وہ سعادت مند لوگ رکھتے ہیں جو اپنے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہیں زبان سے اور تصدیق کرے دل سے اور عمل کرے اعضاء سے۔ صرف زبان پہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ، دل میں ہی نہیں، تو وہ منافق ہوتا ہے۔ منافق لوگ کلمہ پڑھتے تھے لیکن کلمہ دل میں نہیں ہوتا تھا، تصدیق نہیں کرتے تھے، اوپر سے بہرحال اوپر سے پڑھتے تب بھی ان کو مسلمانوں میں شمار کیا جاتا، لیکن وہ اللہ کے ہاں عام کافروں سے بھی برے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق لوگ ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے۔ حالانکہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، جہاد میں بھی شریک ہو بھی جاتے تھے، نہیں بھی ہوتے تھے، لیکن کلمہ دل سے نہیں پڑھا۔ اور کلمہ دل سے اگر پڑھ لیں تو پھر کلمے کے مطابق جو ہمیں احکام دیے گئے ہیں وہ اپنے بدن سے ادا کریں۔ کلمہ پڑھنے والے شخص پر سب سے پہلے
5 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں اسی وقت. ابھی کلمہ پڑھا ہے، جس نماز کا ٹائم ہے اس وقت اس پر فرض ہو گئی، اس وقت نماز پڑھے. ابھی سے شروع کر دیں. جو حکم آئے اب اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارے گا. اب اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا اس کے لیے ضروری ہے. اور اللہ کا حکم اللہ کا رسول بتائے گا، اور اللہ کا رسول صرف بتائے گا ہی نہیں، عمل کر کے دکھائے گا تاکہ آسانی ہو. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی ایک عملی دین ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اعمال کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ یہ پڑھتے ہیں. فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا خلق، آپ کی عادت، آپ کے کام، آپ کے اخلاق، آپ کی ساری چیزیں قرآن کے مطابق تھی. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہترین نمونہ ہے. جو آپ کریں بس آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے اس کو کریں، اس میں فائدہ ہی ہوگا. جس سے روکا آپ کو اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ تو روکا، یہ تو کرنے کا کام ہے، آپ نے روکا ہے تو وہ رک جائیں، اس کا فائدہ آپ کو مل جائے گا، پتہ چل جائے گا. تو بہرحال فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، پھر بھی اس سے گناہ ہو جائیں، گناہ ہو جاتے ہیں. شرک تو نہیں کیا اس نے، دنیا کے دوسرے گناہ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. فرمایا پھر اس سے جو گناہ ہو گئے پھر اس کے لیے میں سفارش کروں گا، میری سفارش سے وہ مستفید ہوگا. اللہ اکبر. کلمہ اور اس کے مطابق اعتقاد رکھنا، یہ سب سے ہماری اولین ذمہ داری ہے اگر ہمیں سفارش چاہیے تو. ورنہ سفارش نہیں ہوگی. سفارش اور بھی ہیں سفارشیں، مومن بھی مومن کی سفارش کرے گا، حافظ بھی کرے گا، مجاہد بھی کرے گا، دوست بھی کریں گے. لیکن جو سب سے اعلیٰ، افضل اور بہترین سفارش ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ اعمال بھی سفارش کریں گے. یہ آپ کو اتنی خوشخبری ہے، آپ نے وہ فرمایا اعمال، یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، فرمایا یہ قرآن پاک یہ بھی سفارش کرے گا، اور روزہ یہ بھی سفارش کرے گا. اور یہ دونوں ایسے سفارشی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش رد نہیں کرے گا. لیکن یہ ہر ایک کی تھوڑی کریں گے سفارش. جو روزہ رکھے گا تو اس کی کریں گے نا. جو قرآن پڑھے گا، اس کو اللہ کی کتاب سمجھے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس کی سفارش کرے گا نا. من قام لا الہ الا اللہ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
جو آدمی روزہ رکھے رمضان کا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور قیام کرے تو بہرحال یہ ساری سفارشیں حق ہیں، ہم سب کے ساتھ بنا کے رکھیں، اپنے اعمال بھی صحیح کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی صحیح رہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہنمیوں کی قطار لگی ہوگی، ایک جنتی شخص وہاں سے گزرے گا، جب وہاں سے گزرے گا تو جہنمیوں میں سے ایک آدمی کہے گا یار میں نے تجھے فلاں وقت پانی پلایا تھا، پانی کا گھونٹ دیا تھا، اچھا اس کو یاد آ جائے گا اور اللہ سے سفارش کرے گا یا اللہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ بخش دے۔ ایک اور کہے گا میں نے تجھے وضو کے لیے پانی مہیا کیا تھا، تو اس کے لیے وہ سفارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات چل رہی تھی محبت کی، وہ کوئی جمعوں سے آپ کو یاد ہوگا جب شروع ہوئی ہے بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اور محبت کے جتنے اسباب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، وہ بیان ہو رہا ہے جمعوں میں۔ ان میں سے ایک یہ ہے سفارش کہ قیامت کے روز ہماری سفارش جب ہمارا کوئی نہیں ہوگا، باپ بھی جواب دے گا، بیوی جواب دے گی، خاوند جواب دے گا، بہن جواب دے گی، بیٹے جواب دیں گے، اولاد جواب دیں گے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، اور بلکہ جواب کیا دیں گے؟ بھاگیں گے، اس سے دور بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ ایک دن ہے، یاد رکھو، ابھی تمہیں بتا دیا گیا، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے، ماں باپ سے دور بھاگے گا۔ وہاں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، دور کیوں جائے گا؟ اس واسطے کہ ان کے حق نہیں پورے کیے، والدین کا نافرمان بنا رہا، اب تو وہ مانگیں گے یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کی خدمت کی تھی لیکن یہ باغی ہو گیا تھا۔ اس طرح اولاد بھی اپنے باپ کے خلاف کہ میری تربیت صحیح نہیں کی تھی، مجھے کلمہ ہی نہیں سکھایا، مجھے نمازی نہیں بنایا، جدھر میں پھرتا رہا، میری تربیت ہی نہیں صحیح کی، میرے فلاں حق نہیں دیے، میرے فلاں حق نہیں دیے، بیوی الگ، خاوند الگ، وہاں مقدمے قائم کرے گا، اس واسطے قریب ہی نہ ہوگا کہ بچ جائیں، لیکن بچ کہاں سکیں، ایک جگہ تو بھاگیں گے، دوسری جگہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ ایک دن ہوگا وہ محشر کا جس میں انسان دل سے چاہے گا کہ میری جگہ میرے بیٹے کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دو، بیٹے کو، بیٹے کا نام یہاں پہلے لیا، بیٹے کے لیے انسان بہت کچھ دنیا میں کرتا ہے، تو اس واسطے پہلے بیٹے کا نام لیا۔ یہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ، اور دوسرے نمبر پر بیوی کا نام لیا، اور تیسرے نمبر پر بھائی کا نام لیا۔ یہ قرآن پاک میں سورہ معارج 29ویں پارے میں۔ تو اپنا کوئی قریب نہیں ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو سفارش ہی بڑے بڑے گناہ گاروں کی کروں گا، گناہ گار، میری سفارش جو ہے میری امت کے گناہ گار لوگوں کے لیے ہے، لیکن ایمان ہو، ایمان شرط ہے، گناہ بھی کیے اس نے لیکن ایمان ہے،
ایمان ختم کر کے گیا تو پھر کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی بخشش کی صورت ہی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی مشرک کے سوا سب کو بخش دیں گے۔ مشرک کا نام اس واسطے لیا، مشرک کلمہ بھی پڑھتا ہے، لا مشرک اللہ کو بھی مانتا ہے اور ساتھ شریک بھی کرتا ہے۔ باقی کافر تو پھر کافر وہ مانتے ہی نہیں، دہریے کافر، وہ تو یہ نہیں کہ مشرک کا نام لیا کافر، مجھے باقی جو ہے ٹھیک ہے۔ شرک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے۔ توبہ دنیا میں کر لے تو دنیا میں شرک اللہ تعالیٰ دنیا میں معاف کر دے، جب تک مرا نہیں توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہر گناہ سے توبہ کر سکتا ہے انسان، مرنے کے بعد پھر نہیں بخشے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے بے شک گھر سے نکال دیا ہے، توحید کی وجہ سے نکال دیا ہے، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، نکل جائیں آپ یہاں سے ایک زمانہ تک، آپ کو پتہ چل جائے جب ادھر ادھر ٹھوکریں کھائیں گے، گھر کے مزے آپ کو پسند نہیں تو نکل جائیں یہاں سے۔ قال السلام علیک، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابا جی آپ سلامت رہیں، میں آپ کے گھر کو چھوڑ سکتا ہوں، توحید کو نہیں چھوڑ سکتا، نہ توحید کی دعوت چھوڑ سکتا ہوں۔ میں تو دعوت دیتا رہوں گا، میری تو ذمہ داری ہے، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، ساری امت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اور ساتھ میں آپ کے لیے دعا مانگتا رہوں گا، یا اللہ ہدایت دے دے کلمہ پڑھنے، اور پھر اس کو زندگی بھر وظیفہ بنایا۔ والد کے لیے بھی آپ دعائیں کرتے تھے۔ جب مر گیا والد شرک پر، اللہ تعالی نے روک دیا، چونکہ وہ شرک پر مر چکا ہے، مشرک کی بخشش ہم نے نہیں کرنی، اس واسطے آپ اس کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دیں۔ تو بہرحال سفارش گناہ گاروں کے لیے ہوگی، بڑے بڑے گناہ انہوں نے کیے ہوں گے ان کے لیے ہوگی، لیکن ایمان ہو۔ بڑے گناہ کرتے کرتے ایمان ہی ختم کر بیٹھتا ہے آدمی۔ تو فرمایا میں سفارش کروں گا۔ اب ہمیں امت کو چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اپنے رسول سے محبت کے ذریعے جوڑے، محبت کے ساتھ ساتھ پھر اطاعت آئے گی، اطاعت کے ساتھ ہمارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی پار ہوگا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔